امریکہ کا ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ ایران کو ترسیلات زر کی کچھ ادائیگیوں کے لیے دیے گئے الاؤنس منسوخ کر دیے۔ یہ ایران پر تاریخ کی سخت ترین پابندیاں ہوں گی۔ مزید پابندیاں عائد کر رہے ہیں۔ ایران سے تعاون کرنے والے ممالک کو امریکی گرفت کا سامنا ہوگا۔ جو ایران کو معاشی سہارا دے گا اسے بھی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان اقتصادی پابندیوں کے بعد ایرانی نظام خود ہی گھٹنے ٹیک دے گا۔ پاکستان کی خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف سے اہم ملاقات۔ علاقائی استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ ایرانی میڈیا کے مطابق باقر قالیباف کی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت وعدوں کی پاسداری نہ کرنے پر امریکہ پر شدید تنقید۔ کہا کہ اس طرز عمل نے علاقائی استحکام کی راہ میں رکاوٹ ڈالی اور واشنگٹن پر اعتماد کو مزید نقصان پہنچایا۔ اس سے قبل تہران میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقات ہوئی۔ اور زیتون کی پیداوار اور برآمدات بڑھانے کا مشن۔ وزیراعظم نے نیشنل اولیو چین پالیسی کا اجرا کر دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زیتون کی فصل کو پروموٹ کرنے کے لیے کارنامہ انجام دیا گیا۔ 60,000 ایکڑ پر زیتون کی کاشت ہو رہی ہے۔ کسانوں اور ماہرین کی شب و روز محنت سے زیتون کے شعبے میں شاندار مثال قائم ہوئی۔ امریکہ کے پاس ایران سے نمٹنے کے لیے بہت سے طریقے موجود ہیں۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ ایران سے نمٹنے کا سب سے مؤثر طریقہ اسے تیل اور گیس کی تجارت روکنے کی قیمت چکانے پر مجبور کرنا ہے۔ ایران کے پاس بین الاقوامی تجارتی راستے مکمل طور پر بند کرنے کی صلاحیت نہیں۔ ہم اپنا ہرمز سے یومیہ 7 سے 15 ملین بیرل تیل منتقل کر رہے ہیں۔ ایران کو عسکری طور پر تباہ کرنے کے دعوے کے بعد اقتصادی حملہ، فتح یا ناکامی کا اعتراف۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا امریکی وزیر خزانہ کے بیان پر رد عمل۔ کہا کہ امریکی موقف اقتصادی پابندیوں کے دعوے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ایران کی فوجی صلاحیت ختم کرنے کا دعویٰ اقتصادی پابندیوں سے میل نہیں کھاتا۔ اپنے ہرمز کے قوانین کی خلاف ورزیاں۔ ایران نے 45 غیر ملکی جہاز بلیک لسٹ کر دیے۔ ایران کے قائم کردہ پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی کے مطابق قوانین توڑنے والے ٹینکرز کو ضبط، حراست میں لینے اور بھاری جرمانے عائد کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ متاثرہ جہازوں میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی کمپنیز کے ٹینکرز بھی شامل۔ شام اور اسرائیل کشیدگی۔ امریکہ کی ثالثی میں اردن میں مذاکرات۔ شامی وزیر خارجہ اسد الشیبانی اور انٹیلیجنس حکام کی اردن میں اسرائیلی وفد سے ملاقات۔ اسرائیلی حملوں، گرفتاریوں اور ٹارگیٹڈ کارروائیوں کو روکنے کے ممکنہ طریقہ کار پر بات چیت۔ شام نے موقف دہرایا کہ گولان کی پہاڑیاں مقبوضہ شامی علاقہ ہیں۔ گولان کی حتمی حیثیت پر بات چیت قبل از وقت قرار۔ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں۔ شہر شہر چراغاں، مساجد، عمارتوں اور شاہراہیں جگمگا اٹھیں۔ کراچی میں گلیوں اور گھروں میں شاندار سجاوٹ۔ مساجد کو خوبصورت برقی قمقموں سے سجا دیا گیا۔ انگلینڈ سے پہلے ٹیسٹ میں بدترین شکست۔ ٹیم مینجمنٹ نے سر جوڑ لیے۔ دوسرے ٹیسٹ میں پاکستانی ٹیم میں تبدیلیوں کا امکان۔ اذان اویس، سعود شکیل اور خرم شہزاد کو ڈراپ کیے جانے کا امکان۔ آف سپنر ساجد خان اور فاسٹ بولر عبید شاہ کو موقع مل سکتا ہے۔ کپتان بابر اعظم کی ٹیسٹ میچ میں واپسی کی امید۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ 27 اگست سے شروع ہوگا۔ اور پاکستانی گلوکار، اداکار، ہدایت کار سجاد علی کی آواز کا جادو آج بھی برقرار۔ زندگی کی 60 بہاریں دیکھ لیں۔ 1993 میں سجاد کے گانے بیبی آ نے موسیقی کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ ان کے کئی گانے آج بھی شائقین کے پسندیدہ ہیں۔